بولیں گے تو ایک سچ کو جھوٹ کے 10 پردوں میں چھپا کر بولیں گے. اور یہ بھی مزے کی بات ہے، ہمارے لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ہم بھی آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جھوٹ بولتا بھی ہے تو بندہ سمجھ کرتے ہیں گناہ ہی ہے. لیکن شیعہ مذہب ایسا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے بڑا ثواب سمجھ کر. ہاں یہ ثواب سمجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. کیسا مذہب ہے؟ وہ کل روایت لکھوائی تھی معلّہ والی ہے پرسوں؟ پرسوں لکھوائی تھی. ہاں اوے معلّہ تمہارا یہ معاملہ چھپا بیان نہ کر، کیونکہ جو چھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور قیامت کا دن آئے گا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور ہوگا جو سیدھا اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جو اس کو بیان کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن آنکھوں سے نور کھو لائے گا، پھر جہنم کی لٹے گا. جی وہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ چلیں تو آپ نے کہا میں بیمار ہوں. تو یہ ٹھیک تھی ویسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تسی بھی پیر ہو ماشاء اللہ، میلے ٹھیلے تو جان واسطے تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوگی. تمہیں کو آخیا ہو جی تم سین میں لے کے گئے طبیعت ٹھیک ہوئے گی. وہ اصول کافی کے اندر لکھا ہے کہ یہ تقیہ جو ہے نا یہ قرآن کے اندر ہے. وہ مرید کہتے ہیں قرآن کے اندر، ہاں بالکل. ایک یہ مثال دی اور دوسری یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام والی مثال دی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بنیامین نے چوری کی جبکہ چوری نہیں کی تھی. قرآن پڑھ لیجئے کہاں یوسف علیہ السلام نے کہا ہے تم نے چوری کی تھی. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. وہ جو چیف غلام تھا نا وہ بولا تھا، یوسف علیہ السلام کہاں بولے؟ تو انہوں نے تقیہ کے جائز ہونے کی یہ دلیلیں دی ہیں. اس کا میں جھوٹ بولی جاؤ، ثواب ہی ثواب ہے، جھوٹ بولی جاؤ. شیعہ عالم الدین تاج الدین حیدری اس ضمن میں یہ مثال بھی کوٹ کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جناب سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ کو ایک وہ ڈاکو بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ ان کی بیوی تھی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. چچا صاحب بہن تھی کہ نہیں؟ بہن بے شک تھی، لیکن کیا بیوی کو ہم بہن کہہ سکتے ہیں؟ چچا صاحب بہن تھی، وہ آگے دلیل ہے نا. سن لو ہاں یا نہ میں جواب. چچا صاحب بہن تھی کہ جی دینی بہن بھی تھی کہ نہیں؟ جی تو حضرت ابراہیم نے پہلے یہی کہا تھا میرے یہ رشتے بھی ہیں تمہارے ساتھ، اس لیے کیا دینا تمہیں بہن. کون سی جھوٹی بات کی؟ کون سی جھوٹی بات کی؟ اس کا مطلب ہے ہم بھی کبھی کبھی پیار میں اپنی بیوی سے کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی کزن ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بہنیں ادھر نہیں، کزن ہو تو کہہ سکتے ہو چچا زاد بہن ہے. یہ آپ کی بیوی کیا لگتی ہے؟ چچا زاد بہن، ماموں زاد بہن، یہی ہوتا ہے نا. تمہارا دین ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو کیا بتائیں دینی بہن، وہ رشتے کے نسبت الگ ہو جاتی ہے نا. یعنی وہ در تناقض ہشت وحدت شرط دام جو ہوتی ہے نا ضد غلط بات، اس کے لیے 8 جگہوں میں برابری ضروری ہوتی ہے. ایک جگہ بھی فرق ہو جائے تو وہ تناقض نہیں رہتا. اسے آپ توریہ کہہ سکتے ہیں. توریہ بات ایسی کرنا کہ دوسرا کچھ اور سمجھے.
اسے توریہ کہتے ہیں، تقیہ نہیں کہتے. تقیہ تو جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں. توریہ میں جھوٹ نہیں ہوتا. مثلا حبشے کا بادشاہ ہو گیا مسلمان، اسٹیٹ تھی عیسائیوں کی، درباریوں نے بغاوت کر دی. جب درباریوں نے بغاوت کر دی تو نجاشی نے اب درباریوں کو بلایا، لیکن بلانے سے پہلے اس نے کاغذ لیا اور اس پر لکھا کہ میرا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور میرا ایمان ہے حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ کاغذ لیا، جیب کے اندر ڈالا، درباریوں سے ملاقات کی. اور تم نے میرے خلاف بغاوت کیوں کی ہے؟ رواشہ تو بدین ہو گیا ہے. میں بدین؟ میرا عقیدہ خراب ہو گیا ہے. میرا عقیدہ کس کے بارے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے. تو سچا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے؟ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ اچھا تو پھر یہ عقیدہ تو میرا ہے. یہ عقیدہ تو میرا ہے. کون سا عقیدہ؟ جو میں نے جیب کے اندر لکھ کے رکھا ہے. وہ کچھ اور سمجھے. ہم نے اچھا کہ تیرا عقیدہ تو سارا بادشاہ اسی تیرے درباری. اسے توریہ کہتے ہیں، تقیہ نہیں کہتے. تقیہ تو ہے نا بالکل ہی الٹ بات کرنا نا. اچھا یہ تقیہ کا موضوع نہیں ہے، ذرا چلے ہیں. سرخی لگائیں سیدنا علی اور مجبوری. حضرت علی پر یہ الزام سراسر غلط ہے، کیونکہ وہ اللہ کے شیر تھے، کوئی گیدڑ نہ تھے. وہ موت سے ہرگز نہیں ڈرا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ. من الطفل بثدی امہ بالموت. آنس بالموت من الطفل بثدی امہ. خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی آ گیا نا خطبے کے ذمن میں. کل ہی آیا تھا نا یہ، جب وہ آئے تھے بیعت کی دعوت لے کر. ستیفے کے فوراً بعد حضرت عباس کل بتایا تھا آپ کو کبھی. نہج البلاغہ جلد 1 صفحہ 41 خطبہ نمبر 5. صفحہ 41 خطبہ نمبر 5. ابھی مجبوری کے جوابات چل رہے ہیں، یہ انشاءاللہ کل لکھا ہے. جی دن تو ایک پہلے کم کر دیا ہے آپ نے، وہ مجبوری ہے نا. حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تیسرا دن ہے آج. تو یہ
اچھا مجھے ایک بتاؤ، 3 دنوں میں کوئی ٹائم آپ کا ضائع گیا، یہ بڑے قیمتی والے ہیں، مفت کی قدر نہیں ہوتی نا اصل سے۔ باقی جو 2 ہیں ان کا چلو تمہیں احساس کے ہوتے نا کہ اسی تشنا رہے ہیں، کبھی فلانا بھی ہو جاتا، فلانا بھی ہو جاتا۔ میں صرف تمہیں دیگ پوری نہیں کھوان کی نیت کی تھی، صرف 2 برکیاں کھوانی ہیں تک تاکہ لگ پتہ جائے یہ ساری دیکھ بالکل پکی ہے سنت والی۔ اور یہ بتاؤں، مرزائیوں کے جتنے مسئلے ہیں، وہابیوں کے جتنے مسئلے ہیں، اور شیعہ کے بھی جتنے مسئلے ہیں، ہمارے مولوی صاحبان سب سے خطرناک مسئلہ اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو جب شیعہ حضرات کا تھا نا مناظرہ شیعوں کے ساتھ، تو یہ میرے دلائل پڑھ کے نا ایک مناظر ہمارے کہنے لگے، پہلے کہ ہم بھائی سمجھا جاتا سی، میں کہ ہوں حلقہ بڑھیا کہ نہیں یہ موضوع، یہ آپ کو کتابوں میں سے اس طرح ایک جگہ اکٹھا نہیں ملے گا۔ میں نے خود اس موضوع کو بڑا پڑھا ہے، دیوبندیوں کی کتابیں، شیعوں کی کتابیں، سنیوں کی کتابیں، یہ بس اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے جو اس نے عطا کی ہے۔ ہم مان لیں کہ شیعہ کا نام قرآن میں ہے، ہم تسلیم کریں گے۔ وہ ایک مرتبہ میں نارووال گیا جلسے میں، تو وہاں ایک مولوی شیعہ تقریر کر کے گیا تھا، قرآن میں آیا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم تو شیعہ تھے، اور قرآن کہتا فتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے دین کی اتباع کرو، یعنی شیعہ بنو، تم سنی تو پہلی بات ہے۔ تو مجھے وہ کہنے لگے جی اس کا جواب دینا، میں کہ جی حاضر نوکر کا نخرا کیا۔ میں نے کہا اصل میں شیعہ کا معنی ہے گروپ، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، جس طرح امام یہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، ائمہ کفر بھی آتا ہے نا، ائمۃ یہدون الی النار بھی آتا ہے، کچھ امام ہیں جنت لے جائیں گے، کچھ امام ہیں وہ جہنم لے جائیں گے۔ اسی طرح لفظ شیعہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے، شیعہ کا معنی ہے گروپ۔ اللہ فرماتا ہے ان من شیعتہ، حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام۔ یا تو ہماری یہ بات مان لو تو بہت اچھے رہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں جہاں بھی شیعہ کا لفظ آتا ہے وہ ہم ہی ہیں، تو اس فقیر سے بھی 2-3 آیتیں سن لو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سبحان اللہ، جنہوں نے دین کے ٹوٹے کیے سب شیعہ تھے۔ یا تو کہو کہ شیعہ کا معنی ہے گروہ، ہم نہیں ہیں، تو پھر وہاں بھی کرو، اگر کہو تم ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر اتنے بھی تسی ہو گئی۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور اپنے ماننے والوں کو شیعہ۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، قیامت کے دن ہم بڑے شیعہ کو بالوں سے پکڑ کے چیڑ کے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ مان لو کہ یا تو بس پھر چھٹی شدہ، اور کیا ہونا ہوگی تسلی ہے جی۔ ایک بدل اور بات کرتے ہیں، وہ اصحاب الجنتی اصحاب النار، کہتے کچھ صحابی جنتی ہیں نعوذ باللہ، کچھ صحابی
اس سے یہ مراد دیتے ہیں، اس کا ذرا صاحب کا معنی ہوتا ہے والا، صاحب البیت گھر والا، صاحب الدکان دکان والا، اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب النار دوزخ والے۔ یہ کہاں سے آیا کہ کچھ صحابی جنتی ہیں اور کچھ صحابی، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ کچھ لوگ جنت والے بھی ہیں، دوزخ والے بھی ہیں۔ اب ذرا یہ بتاؤ، رسول کا صحابی ہوتا کون ہے؟ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں ایمان کی نگاہ سے سرکار کو دیکھا، پھر اسی ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ ہوتا ہے صحابی۔ اگر ایمان کی نگاہ سے رسول کو دیکھنے سے بھی بندے نے جہنم میں جانا ہے، تو شیعہ ذاکرین کو دیکھ کر ان کی بات مان کر بندہ جنت میں کیسے جائے گا؟ صحابہ کی وفاؤں پر شک کرتے ہیں یہ لوگ، جنہوں نے ہر چیز قربان کر دی۔ جی جعفر کا جو ترجمہ ہوا ہے، اس میں اردو میں دیکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بڑے اخبار ان کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جبکہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو ایک تقریر کرنے کے لیے ایک ایک دن جو ہے وہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ہاں ہاں، یہ تو اس کا ٹولی ہے نا۔ شیعہ کا مذہب ہے ثواب ملے گا جتنا چاہو جو ثواب ملے گا۔ سقیفہ بنی سعدہ میں جو حضرت ابوبکر کا خطاب صاف لفظ ہیں، کیا خوب خطاب تھا، اسی خطاب نے سب انصار کو اس طرف مائل کر دیا۔ یہ تقریب کی خوبی ہوتی ہے نا، سب مخالفین کو قائل کرتے ہیں۔ بن عبد العزیز کے زمانہ عالیہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اگر یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور ان کے بعد ان کے پیچھے خلفاء نے جاری رکھا، تو اگر کسی کے باپ کو گالیاں دی جائیں اور وہ بھی خطبے میں، تو بیٹا کیوں کر اس شخص کی بیعت کر سکتا ہے جس کے بارے میں یہ بھی حدیث آ جائے جو اس سے پہلے پرسوں بیان ہوئی تھی، مخم غدیر والی، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، اللہم آگے ہے وہ جو کہ بلا من اولا ہو، اس میں بالمن آدھا۔ تو جب اس میں حضرت جناب امیر معاویہ کی دشمنی ثابت ہو گئی، حضرت علی مرتضیٰ سے جنگیں ہوئی، ان سے تمام معاملات بھی ہو گئے، پھر وہ تو دشمنی خدا و رسول کے ضمن میں آ گئے، سب و شتم بھی کرتے رہے، تو کیسے ممکن ہے؟ یہ بتاؤ، آپ کو زیادہ سمجھ ہے مولا علی کے ساتھ کیا بیتی یا حسنین کریمین کو زیادہ پتا تھا؟ ہمیں تو دیکھو جی، ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں، ہم نے تو پڑھنا ہے جو کچھ ہمارے تک پہنچا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا۔ آپ کو زیادہ پتا ہے صحیح حالات کا یا حسنین کریمین؟ جناب حسنین کریمین سے کوئی کتاب نہیں ایسا جو میں نے پوچھا تو اس کا جواب دیں۔ ہاں جی، انہیں زیادہ پتا، انہیں زیادہ پتا تھا۔ انہوں نے کیوں حکومت چھوڑی تھی حضرت معاویہ کے لیے، جبکہ باپ کو گالیاں بھی ملتی؟ صرف اسی لیے جو میں نے عرض کیا نا، کیونکہ جنگ زوروں پہ تھی، تیسری جنگ تھی، بے شمار حفاظ صحابہ کرام دونوں طرف سے مقتول ہو رہے تھے۔ جناب حسن مجتبیٰ کے بارے میں جو حضور کی دعا تھی کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلم گروہوں میں صلح کروائے گا، وہ یہ سوچ کے اپنا جو تھا نا وہ حق خلافت امارت وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ میرے چھوڑنے سے اگر امت بچ سکتی ہے تو میں دستبردار ہوں۔ یعنی مولا حسن نے حضرت معاویہ کے گروپ کو سمجھا تو مسلمان ہی تھا، جی بلا شبہ اس میں بہت سارے مسلمان تھے، خود حضرت معاویہ نے، لیکن وہ سارے تھے باطل پہ سمیت حضرت معاویہ کے، کیونکہ حکومت تو ان کو سپرد کی جا رہی ہے۔ مسلمان تھے کہ وہ تو اب جیسے اور مولا علی کو گالیاں دینے والا مسلمان رہتا ہے۔ اس حدیث پاک کے طور پہ مسلمان تو ہے لیکن غضب خداوندی کا شکار تو ہے۔
جس کے ساتھ اللہ بیان کرے. مولا علی کو گالی دینے والا کہاں مسلمان رہ گیا؟ نہ ابو بکر کو گالی دینے والا مسلمان ہے، نہ علی کو گالی دینے والا. اور اگر وہ مسلمان تھے تو اس کا مطلب گالیاں نہیں تھی. اس سے پہلے آپ کو فرما چکے ہیں کہ ہم نہیں اس بارے میں فیصلہ کر سکتے کہ وہ مسلمان تھے کیا نہیں. یہ میں نے کب کہا؟ استغفر اللہ. آپ بھی وہی تقیہ فرمانے لگے ہو. نہیں ابھی تھوڑی میں نے نہیں کہا، ریکارڈ ہو رہا ہے. میں کیوں نہیں کہا؟ میں ابھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو تھا ان کا معاملہ تھا کہ وہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. ہم تو سب کے ماننے والے ہیں، سب کے نوکر ہیں، سب کے خادم ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا تھا میں تو پارٹی ہوں مولا علی کی. یہ آپ کے آنے سے پہلے بھی بات ہو. نبی کریم علیہ السلام ہمیں حجۃ الوداع میں کہہ گئے تھے کچھ کیوں نہ ہو جائے، علی کا دامن نہیں چھوڑنا، فاطمہ کا دامن نہیں چھوڑنا، حسن کا دامن نہیں چھوڑنا، حسین کا دامن نہیں چھوڑنا. ہم نے تو اور دلائل ایک طرف حضرت ابو بکر کے دور میں مولا علی کو دیکھا. مولا علی نے کیا کیا؟ لڑائی کی، صلح کی، بیعت کی. ہم نے بھی بیعت کی. حضرت عمر سے بیعت کی، ہم نے بھی بیعت کی. اور بتا حضرت عمر کی بیعت ہوئی کس طرح تھی؟ حضرت علی کی. حضرت صدیق اکبر بیمار تھے، حضرت عثمان کو بلایا، وصیت نامہ دیکھی. میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں. نام نہیں لکھا، غشی آ گئی. حضرت عثمان غنی نے اپنی طرف سے نام لکھ دیا عمر بن خطاب کو. جب افاقہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق کو تو فرمایا کیا لکھا تم نے؟ امیر المومنین میں نے یہ لکھا. فرمایا عمر کا نام میں نے لکھوایا تو نہیں تھا، لیکن لکھوانا یہی تھا. تم نے ٹھیک لکھا ہے، میرے دل کی سہولیت. کاغذ لیا، طے کیا، لفافے کے اندر بند کیا. اب سب صحابہ کو بلائے اور بلا کے کہا کہ میں نے اپنے جانشین کا نام اس میں لکھ دیا ہے. سب اس لفافے پر بیٹھ کر. اب علی کھڑے ہوئے، کہا امیر المومنین اگر تو اس کے اندر عمر کا نام ہے تو ہم مانیں گے، اگر کسی اور کا نام ہوا تو نہیں. علی نے عمر کو اس طرح مانا. اس وقت اگر یہ من کن تو مولا خلافت کی دلیل ہوتی تو کہتے نا ابو بکر پہلے دھوکہ کر دیا تھا، خود تم نے دھکے سے قابو کر لیا، اب پھر میرا نام حذف کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، وہ تو خلافت کا اعلان تھا ہی نہیں. پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پر اس کی دلیل آپ لکھوا چکے ہیں. ہاں بہت کچھ لکھوا. نہیں آج کے کون سی؟ یہ جو جناب عمر فاروق کی بیعت میں میں نے ابھی بیان کر رہا ہوں. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت والی باتیں نازل بلاوا سے. پھر حضرت عثمان کا دور آیا تو ہم نے دیکھا علی نے کیا کیا. حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر دی. پھر مولا علی خود آ گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت معاویہ نہیں مان رہے. تو ہم نے کہا نہیں، معاویہ غلطی پر ہے، علی حق پر ہے. حق کا امام علی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ غلطی پر ہے. پھر حضرت علی کے پورے دور میں لڑائیاں رہی. ہم نے کہا حضرت علی کے پورے دور میں حضرت معاویہ کی غلطی تھی. پھر حضرت علی کے بعد مولا حسن آ گیا. رسول کا فرمان ہے نا، کچھ بھی ہو جائے حسن کا دامن نہیں چھوڑنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. مولا حسن نے 6 مہینے حکومت فرمائی. پھر شیعوں کے دھوکوں کی وجہ سے اصل بات یہ ہے، مجبور ہو گیا میں کن کے لیے کرتا. یہ تو سارے فراڈی ہیں، میرا مال لوٹتے ہیں، مجھ پر یہ الزامات لگاتے ہیں.
فرمایا ان معاویہ خیر لی من هؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، یہ جو میرے شیعہ بنے پھرتے ہیں ان سے تو معاویہ مجھے کروڑ کر کے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے حضرت معاویہ سے خود رابطہ کیا مولا حسن نے۔ یہ تو ہم نے پڑھا جی کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا جی میں عرض کرتا تو ہوں، پھر خیمے پہ اٹیک ہوا تھا۔ نہیں شیعہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولے گا۔ وہ پہلے بہت کچھ ہوا ہے نا جس کی وجہ سے حضرت امام حسن کو فیصلہ کرنا پڑا۔ مولا حسن نے پھر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ حکومت ان کے سپرد نے کہا، سرکار نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے حسن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ہم نے کہا اماموں ہمیں کیا پتا آپ کیوں لڑے، آپ کی صلح کیوں ہوئی، ہمیں تو اتنا پتا ہے ہم نے آپ کی غلامی کرنی ہے، جس کے ساتھ آپ کی صلح ہماری صلح، جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہماری لڑائی۔ اب درجہ متعین ہو گیا حضرت معاویہ کی غلطی والا۔ درجہ کیا ہے؟ یہ غلطی اجتہادی تھی، کفر والی نہیں تھی، گمراہی والی غلطی نہیں تھی۔ اگر معاویہ گمراہ یا کافر ہوتے تو حسن کٹ تو جاتے، لیکن کبھی ان کے ہاتھ پر صلح نہ۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ اگر حسنین سے پیار ہے پھر تو معاویہ کو ماننا ہی پڑے گا شاید۔ صلح کر لی لیکن بیعت کا تو بیعت کی بیعت کرنے کے باوجود وہ سارا عرصہ اپنے باپ کی گالیاں سنتے رہے جی۔ اچھا آپ سن سکتے ہیں آپ نہیں تو کیا آپ نے حسنین کو بے غیرت سمجھا تھا؟ لیکن اس کا مطلب ہے یہ ساری کہانی غلط ہے۔ پر کس کو غلط مانے حضور؟ کوئی تو ہمارے بس سامنے مولا حسن حسین کو سچ مانو، ان کو باکردار مانو، بے غیرت نہ مانو۔ کوئی میرے باپ کو گالی دے کر تو دیکھے، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ ہمارے اپنے جو لوگ انہوں نے لکھا ہے یہ باتیں، اپنے بھی تو آدھے شیعہ ہیں نا، حضرت معاویہ کے دشمن ہیں سنی کہلانے والے۔ اس لیے ان اپنوں پر بات تو دلائل کیا، میں ان کو مانوں یا با کردار مانوں حسنین کو؟ میں ان کو بغیرت کیسے مانوں کہ باپ کو گالیاں ملتی نہیں اور وہ مہینہ مہینہ جا کے معاویہ کے یہاں مہمان بنتے رہے، لاکھ اشرفی